پاکستان کی جو ڈیفنس بجٹ کی ضروریات ہیں اس میں جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں، اور ڈیفنس بجٹ کی ضروریات اور اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپ ڈیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ہاں اس کو پولیٹیسائز خاص طور پہ کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا مذاق پھر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی ہمارا جو بجٹ ہے وہ صرف 16% ہے۔ اگر ان 6% کو کوئی معیشت دان یا کوئی ماہر معیشت اس کے اوپر اس کی پرسنٹیج نکالے تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالنے کے اس کے مترادف ہے۔ یہ مذاق ہے۔ اس میں خاطر خواہ اضافے کی ضرورت ہے۔ ٹوٹل بجٹ کا 55% اور 60% کے قریب تو قرضوں کی مد میں چلا جاتا ہے۔ مطلب ہے 80% اگر اس 100% میں سے ہماری فوج لے جاتی ہے اور 55% جو ہے وہ ہمیں اپنا قرضوں کی مد میں دینا پڑتا ہے، پھر باقی بھی آپ کے پورے ڈیولپمنٹ ہے، باقی اخراجات ہیں، تو کیا ہم کوئی 200% کا بجٹ تو نہیں بناتے نا۔ پچھلے 3 سال میں ڈیفنس بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا تھا اور شاید ضرورت محسوس نہیں کی گئی، مانگا نہیں گیا تھا۔ قوم اگر معاشی طور پہ تھوڑا مشکل ہے تو ہم اپنے اخراجات میں دفاعی اخراجات صحیح اس میں اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے اسی اسلحے کے ساتھ اور اسی گولہ بارود کے ساتھ ہم دشمن کا مقابلہ کریں، اور انہوں نے کیا اور کر بھی رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 6% اضافہ اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوگا ڈیفنس کے انہانس؟ اگر معاشی جو ہماری کنڈیشن ہے جو اس وقت ہم جس اس سے دوچار ہیں اس میں چلیں 6% بھی اگر آپ وہ کر بھی لیتے ہیں۔ ڈی جی پی کی جو اس وقت حکمران جماعت ہے اس کی ترجمان کا گستاخانہ بیان آیا، اس کو اسلامی ممالک خاص طور پہ عرب ممالک کی طرف سے اس پہ کافی رد عمل آیا۔ پہلی دفعہ اسلامی برادری مطلب ہمارے عرب ممالک نے جو ہے ان کی طرف سے بھی بڑا ہی شدید رد عمل انہیں دیا گیا۔ یہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو انڈیا کا مال تھا وہ اپنے سٹوروں سے نکال کے باہر پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ اس سے باز آنے والے نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے اقوام متحدہ کی سطح پر اور اس کو باقاعدہ ایک آئسولیٹ کیا جائے اور اسے بتایا جائے کہ وہ دنیا میں ایک ایسا زہر بور ہے جس سے وہ خود بھی محفوظ نہیں رہے گا۔